اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین صلوات۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، سورہ انفال آیت نمبر 74، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین اووا و نصروا، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہو لیے اور انہوں نے ان کی مدد کی، اولئک ہم المؤمنون حقا، تو یہی حقیقی مومن ہیں، لہم مغفرت، اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی اس آیت میں اپنے حقیقی مومنین کی پہچان اور اپنے حقیقی مومنین کا راستہ اور اپنے حقیقی مومنین کے لیے جو لائحہ عمل قرآن نے دیا ہے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے واقعات میں تاریخی طور پہ اس کا ہمیں سب سے بہترین مصداق ملتا ہے کہ جہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور رسول اور ولایت اہل بیت پہ ایمان لائے ہیں، وہاجروا، اور انہوں نے مدینہ سے لے کے مکہ اور کربلا تک اللہ کے راستے میں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور کچھ لوگ ساتھ ان کی نصرت کے لیے اس زمانے میں شامل ہو گئے، اور کچھ لوگ اس گروہ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئندہ آنے والی نسلوں میں شامل ہو گئے جو کہ آج موجود ہیں، اور اسی طرح آج کے بعد سے تا قیامت جتنی نسلیں آئیں گی اور اللہ انہیں محبت حسین کی نعمت عطا کرے گا، وہ تمام کی تمام اس آیت کے مصادیق میں شامل ہیں۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی وہ حقیقی مومن ہیں، لہم مغفرہ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا، ان کے گناہوں کی معافی کا اجر رکھا ہے، ورزق کریم، اور رزق کریم رکھا ہے۔ اسی لیے مختلف احادیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں، ان کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے درس حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ اور قرآن کی تربیت حاصل کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کہ غم حسین گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ نیکیوں سے انسان کا تعلق استوار کر دیتا ہے اور برائیوں سے انسان کا تعلق توڑ دیتا ہے۔ اس لیے غم حسین انسان کو گناہوں سے نجات دلاتا ہے اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اور چونکہ یاد حسین
گناہوں سے نجات دلاتی ہے اور نیکیوں کی توفیق میں مزید آگے بڑھا دیتی ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحسین مصباح الہدا، حسین حسین ہدایت کے چراغ ہیں، وہ سفینۃ النجات اور نجات انسان کی، نجات موجودات کی کشتی ہیں۔ یعنی اگر انسان اس دنیا میں آیا ہے اور وہ چاہے کہ اس دنیا کی بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور ایک کامیاب انسان کے طور پہ پیش ہو، ایک کامیاب انسان کے پاس حاضر ہو اور اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی اس دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ جب اللہ کے حضور میں کہ اللہ کے حضور میں پہنچے، اللہ کے حضور میں پیش ہو، تو اللہ کے سامنے کہہ سکے کہ یا رب، ہم نے دنیا میں حق کی مکمل تحقیق کی اور حق کو حسین کے ساتھ پایا، ہم نے دنیا میں اپنی پوری کوشش کی اور سچائی کی مکمل تحقیق کی کہ دنیا جو سچائیوں اور برائیوں سے بھری ہے اس میں سچائی کہاں ہے، تو ہم نے دنیا میں اپنی عقلوں سے، اپنے مطالعہ سے یہ ڈھونڈا، یہ پایا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی حسین علیہ السلام ہے، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، حقیقت محمدی کا تسلسل امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس لیے ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بن گئے، ان کی حکومت میں شامل ہو گئے، ان کے غلام بن گئے، انہی کے زیر سلطنت ہم نے زندگی بسر کی کہ انسان جس امیر کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، جس کو اپنا امیر بناتا ہے، جس کو اپنا سردار اور بادشاہ بناتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ محشور ہوگا، اسی کی ملت میں شمار کیا جائے گا، اس کا یہ دعویٰ قبول کر لیا جائے گا اور نامہ اعمال اس کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے آپس میں امیر بنانے کو بڑی اہمیت دی ہے کہ تم لوگوں میں سے کون تمہارا حاکم ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی معاشرتی زندگی کا یہ سب سے اہم مسئلہ رکھا ہے کہ انسان آپس میں فیصلہ کر لیں انصاف کی بنیاد پہ، سچ کی بنیاد پہ کہ ان کا حکمران کون ہو، کیونکہ جب تک حکمران کا تعین صحیح نہیں ہوگا، معاشرتی زندگی میں ہمیشہ بگاڑ رہے گا، انسان کے سارے اعمال ہمیشہ بگاڑ کا شکار رہیں گے۔ اس لیے انسانوں کی معاشرتی زندگی میں امیر ہونے کا، کہ ایک شخص جو کہ ان کا سرپرست ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وَلِلنَّاسِ امیر، کہ لوگوں کے لیے ایک امیر ہمیشہ مقرر ہونا چاہیے، ایک امیر ہونا چاہیے، ایک حاکم ہونا چاہیے، ایک حکمران ہونا چاہیے جو انصاف کی بنیاد پہ ان پہ حکمرانی کرے، ان کو اللہ کے راستوں کی طرف وہ ان کی رہنمائی کرے، اور سیاست اسلام میں امور کی تدبیر کو کہتے ہیں کہ اپنے
امور کی تدبیر کیسے کی جائے، مثلاً اپنے گھر کے امور کی تدبیر کو سیاست خانوادگی کہتے ہیں، گھرانے کی سیاست کہتے ہیں۔ اگر آپ دو یا تین لوگ ہیں کہیں پہ کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ صرف دو لوگ ہیں تو ان دو میں سے بھی ایک اپنے آپ کو امیر قرار دے کہ دونوں آپس میں اس طرح انصاف سے فیصلہ کریں کہ ہم اس وقت دو لوگ ہیں اور الہی پیغامات کے حساب سے ہم دو میں سے یہ زیادہ اللہ کی تعلیمات کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، یہ بہتر اللہ کا راستہ دکھانے والا ہے، تو دو لوگوں میں بھی ایک کا اللہ تعالیٰ نے امیر بنا لینے کا، امیر چن لینے کا حکم دیا ہے، جس کو حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے۔ تو اسلام نے حکمران ہونے کا، آپس میں امیر بنانے کا ایک حکم دیا تھا کہ اس کے احکامات دیے تھے کہ اسلامی معاشرے کا حکمران کون ہو۔ تو سب سے بڑا جھگڑا جو کہ دنیا پسند لوگوں نے اسلام میں کریٹ کیا، وہ یزید کا حکمران بنانا تھا کہ یزید شکار میں اور شراب خوری کی عیاشیوں میں، حوران کے علاقے میں، وہاں کے پہاڑی علاقے میں شکار میں مصروف تھا اور اپنی شراب و شباب کی محفلیں سجا رہا تھا کہ یکدم ایک قاصد اس کے پاس دمشق سے ایک خط لایا، اور یزید نے جب خط کی تحریر کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ضحاک جو کہ بنی امیہ کا اور معاویہ کا قریبی ترین شخص تھا، قریبی ترین دوست تھا، ضحاک بن قیس اس کا نام تھا، اس نے خصوصی خط لکھا تھا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب آؤ اور اب حکومت سنبھالو۔ گویا اسلام میں انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ حکومت ہمیشہ باپ کی میراث ہوتی ہے، کہ جس کا باپ جس طریقے سے حکومت چھین لے، نہ کوئی اس کا نیکی سے تعلق ہے، نہ کوئی کسی اصول سے تعلق ہے، بلکہ جس طرح جاہلیت اور ظلم کے ادوار میں ہوتا تھا کہ لوگ اپنی چالوں سے اپنی حکومت کے لیے مختلف ظلم و بربریت سے اپنی حکومتیں قائم کر لیتے تھے، اسی طرح اگر کوئی باپ اپنی حکومت قائم کر لے تو اپنے پسندیدہ بیٹے کو، چاہے وہ بدکار ہو چاہے وہ بدعمال ہو، اس کو اپنی حکومت سونپ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ظلم یہ ہوا کہ یہ حکومت اس کو اللہ کے خلیفے کا نام دیا گیا کہ تم اب خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، کہ نعوذ باللہ اے یزید اب تم زمین پر اللہ کے خلیفہ ہو، اللہ کے پیغامات کو نافذ کرنے والے ہو۔ تو یزید آرام سے اپنی شراب خوری اور اپنی شکار کی محفلوں کو کلوز کرتا ہوا 3 دن بعد دمشق پہنچا۔ ظاہر ہے کیونکہ معاویہ کی لاش میں بدبو پیدا ہو رہی تھی، اور اس سے 3 دن جو ہے کا انتظار اس زمانے میں آج کل کا کوئی کولڈ اسٹوریج تو ہوتا نہیں تھا، تو ضحاک بن قیس نے فیصلہ کیا کہ معاویہ کو وہ وہیں پہ وہ اپنے ہی جنازہ پڑھنے سے اس کو دفن کر دے گا، کیونکہ کسی بڑے عالم کو جو دمشق کا تھا اس کو
بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، کیونکہ بڑے عالم کسی بڑی اسلامی شخصیت کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو ضحاک بن قیس نے خود فیصلہ کیا کہ میں ہی جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ اس طرح مجھے کوئی بہتر قسم کی گورنری یزید سے مل جائے گی، دنیا کا زیادہ مال ملے گا، کیونکہ میری کارکردگی میں ایک اور اہم پوائنٹ آ جائے گا کہ معاویہ کا جنازہ بھی میں نے پڑھایا اور اس کی تدفین بھی میں نے کی۔ جب یزید دمشق واپس پہنچا تو ضحاک بن قیس کچھ دمشق کے لوگوں کو لے کے اس کے سرکاری استقبال کو آیا اور اسے مبارک دی کہ تمہیں نئی اسلامی حکمرانی، نیا خلیفہ بننا مبارک ہو، اور آپ آئیں اور آپ تخت پہ تشریف لائیں اور لوگوں سے خطاب کریں۔ تو یزید نے اپنے باپ کے بارے میں جو فقرات کہے، اس میں سب سے زیادہ جو اہم اور پسندیدہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ جو گناہ میرے باپ نے کیے ہیں اللہ اسے عذاب دے گا، اور اگر اس سے کوئی نیکی ہو گئی ہے تو اللہ اس کا ثواب دے گا۔ یعنی یزید نے اپنے اس موقع پہ بھی یہ واضح طور پہ اعلان کیا کہ میں کسی چیز کا افسوس نہیں کیا کرتا، کہ زندگی میں، میری زندگی میں اس کے الفاظ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ افسوس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری جو اس نے بات کی وہ یہ کی کہ میری زندگی میں غلطی یا گناہ پہ پشیمان ہونے یا شرمندہ ہونے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نہ میں کبھی اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور نہ میں کبھی اپنے کسی گناہ کو گناہ کہتا ہوں۔ اور اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ تم کو جو مال مل رہا ہے میری باپ کی طرف سے وہ تو میں جاری رکھوں گا تاکہ لوگ اس کے ساتھ رہیں، اور جو روم کی طرف تم لوگ سردیوں میں جاتے تھے اس پہ پابندی لگا دو۔ یعنی اپنی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا اس نے، اور اس کے بعد جتنے بھی گورنر تھے سب کو خط لکھا کہ میں کسی گورنر کو معزول نہیں کر رہا، بلکہ جس طرح میرے باپ کے زمانے میں گورنر چل رہے تھے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ مدینہ کے گورنر کا نام ولید بن عتبہ تھا۔ عتبہ یزید کا چچا تھا۔ ولید جو ہے اس کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ بنو امیہ کا ایک ہی خاندان تھا جو کہ اس مدینہ کی سیاست کو اپنی خلافت میں وہ کنٹرول کر رہا تھا۔ اور ابو سفیان کا مشہور فقرہ تھا مروان کا، سے بھی منسوب ہے کہ اے بنی امیہ، تمہیں حکومت ایک کھیل کے طور پہ ملی ہے کہ اس سے اس طرح کھیلو جس طرح ایک گیند کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک اللہ کا خلیفہ ہونا، خلیفۃ اللہ ہونا، خلیفۃ الرسول ہونا، تاریخ نے باقاعدہ اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک گیم ہے، یہ ایک جو ہے وہ گیند کی طرح کھیلنے کی مثال ہے جسے ہم خوب انجوائے کریں گے اور اس سے ہم خوب کھیلیں گے۔ تو ولید بن عتبہ کے پاس آدھی رات کو یزید کا خط پہنچا کہ میرے باپ نے ان 4 لوگوں کے بارے میں وصیت کی ہے کہ مدینہ کے 4 لوگوں کے بارے میں ہوشیار رہنا۔ ایک حسین ابن علی ہیں، اور ایک عبداللہ ابن عمر ہیں، اور ایک عبداللہ بن زبیر ہیں، اور ایک عبد الرحمن بن ابی بکر ہے۔ ان چاروں کو بلا کے بیعت لے لو
اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے میری طرف بھیج دو۔ یہ سر قلم کرنے کا حکم ایک علیحدہ خط میں، ایک چھوٹا سا علیحدہ خفیہ خط تھا جس میں وہ لکھا گیا تھا، جو کہ مقتل عبدالرزاق مکرم نے علامہ ابن نماحلی سے نقل کیا ہے اور اس کا متن بھی نقل کیا ہے۔ تو جب ولید بن عتبہ نے یہ خط پڑھا تو پتہ کروایا کہ اس وقت دو بڑی شخصیتیں، حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن عمر جو ہے، عبداللہ بن زبیر جو ہیں، وہ مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ تو اس نے قاصد بھیجا، آدھی رات کا وقت تھا، کہ ان دونوں کو میں کہا جائے کہ گورنر مدینہ تمہیں اپنے دربار میں بلاتا ہے کہ اس سے آ کے ملاقات کرے۔ عبداللہ بن عمر کو بڑی حیرانی ہوئی کہ آدھی رات کا وقت ہے اور ہمیں دربار میں کیوں بلایا جا رہا ہے۔ تو اس نے جب سنا کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی بلایا گیا ہے تو وہ اٹھ کے اپنی جگہ سے امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے فرزند رسول، گورنر مدینہ نے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے، تو آخر ماجرا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ گزشتہ حکمران کا قصیدہ پڑھتے ہوئے مشہور تاریخی فقرہ کہا، ہلاکہم الطاغوت، ان کا طاغوت ہلاک ہو گیا ہے اور اب ہمیں یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے۔ جب عبداللہ بن عمر نے پوچھا امام حسین سے کہ ان کا کیا ارادہ ہے، کیا وہ اس وقت جائیں گے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں جاؤں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے فوراً اندازہ لگا کے حالات کو بھانپتے ہوئے کہا کہ رات کی اس تاریکی میں جب اور دربار میں کوئی نہ ہوگا تو ممکن ہے اگر آپ بیعت کا انکار کریں تو وہ آپ کو قتل کر دے، تو جس طرح جانا مناسب نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، میرے پاس اپنی حفاظت کا ایسا انتظام موجود ہے کہ مجھے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جو شہادت ہوتی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شہادت لکھی ہے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آئی تھی، لیکن کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنی حفاظت کے انتظامات موجود تھے یا نہیں تھے؟ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا یہ تاریخی فقرہ بتاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود بھی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور ان جیسے بہادر اور شجاع لوگوں کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اگر اکیلا بھی پا لیتا تو ان پہ حملہ کر کے ان کی جان کو کچھ نقصان پہنچا سکتا۔ تو اس لیے اس بات کا دعویٰ امام حسین علیہ السلام نے وہیں پہ مسجد نبوی میں بتا دیا اور اپنے اصحاب اور خاندان کے لوگوں کو آ کے صورتحال بتائی کہ اب یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے اور مجھ سے اس کی بیعت طلب کی جا رہی ہے، اور باقی تین کے تو ویسے نام لکھے ہیں خط میں، جو سب سے اہم شخصیت کہ جس کو وہ اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں وہ میری ہے، اور میری شہادت کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین اپنے خاندان کے لوگوں اور ساتھیوں کو لے کے گورنر مدینہ کے دربار میں گئے اور اپنے ساتھیوں کو وہاں پہ
باہر کھڑا کر دیا اور خود اندر تشریف لے گئے۔ وہ اندر ولید بن عتبہ اور مروان بن حکم جو کہ بنی امیہ کا مجھا ہوا سیاستدان تھا اور عرب کا مشہور مکار شخص تھا، کہ ان دونوں نے بلایا تھا اور وہ امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ ہستی تشریف لائے اور اب کیا جواب دیتے۔ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو گورنر مدینہ نے یزید کا خط ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ صورتحال ہے، اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ ایک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر حکمرانی کے کچھ اصول و ضوابط اور کچھ قواعد بیان کیے کہ انسانوں کا حکمران کیا ہونا چاہیے۔ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کہ کچھ احکام، کچھ آیات ایسی آئی ہیں جو کہ فرد سے متعلق ہیں، شخص سے متعلق ہے۔ مثلا کوئی شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے، کوئی شخص اکیلا روزہ رکھ لیتا ہے، کوئی شخص اکیلا صدقہ یا زکوٰۃ دے دیتا ہے یا انفاق کر دیتا ہے۔ یہ انفرادی اور شخصی عبادات۔ اور اسلام کی کچھ عبادات ایسی ہیں جو کہ معاشرے سے متعلق ہیں، یعنی اسلام نے صرف شخصی عبادات ہم پہ واجب نہیں کی ہیں کہ ہم شخصی طور پہ اپنی نماز ادا کر لیں، اپنا روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں اور حج کریں، اور ہم سے اسلام کا تعلق اور اسلام دین کے تقاضے ادا ہو گئے اور ہم پکے جو ہے وہ محب اہل بیت ہو گئے۔ تو اسلام نے اس طرح کے کسی دین کو اپنے اندر نہیں رکھا، بلکہ عبادات کا کچھ اہم ترین حصہ معاشرتی عبادات ہیں، یہ اجتماعی عبادات ہیں جو کہ اسلام نے رکھی ہیں، اور وہ اجتماعی عبادات پورے اسلامی معاشرے کو بچاتی ہے، پورے اسلامی معاشرے کی حیت کو رکھتی ہے۔ مثلاً کہ حج کی مثال دی جاتی ہے کہ حج میں دونوں پہلو آ جاتے ہیں، کہ انفرادی پہلو بھی آ جاتا ہے اور اجتماع بھی ہو جاتا ہے۔ تو حج جو ہے وہ فردی عبادات کو بھی کور کرتا ہے اور اجتماعی پہلو کو بھی کور کرتا ہے، لیکن امر بالمعروف اور اسلامی حکومت کا قیام، کہ امیر ہونے کا، امیر بنانے کا، حکمران بنانے کا عمل، یہ اسلام کی اجتماعی عبادات میں سے ان سے غافل ہونے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ حکمران بنانا، صحیح حکمران بنانا وہ ہر نسل پہ واجب ہے۔ کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم کس کی حکمرانی میں ہیں، تو ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم ازل سے لے کے ابد تک محمد و آل محمد کی حکمرانی میں، کیونکہ محمد و آل محمد کی تعلیمات ازل سے ابد تک موجود ہے۔ اسلام میں حکومت کا قیام واجب ہے، ورنہ بعض اسلامی احکام بیکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ اسلامی فقہ ہے، کہ فقہ میں حدود کے احکام ہیں، فقہ میں تعزیرات کے احکام ہیں، فقہ میں جتنے بھی اجتماعی عبادات کے احکام ہیں، ان ساروں کا حکم اسلامی حکمران دیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو
اہل بیت کی حکومت میں رکھنا، اپنے آپ پہ ان نیکیوں کو نافذ کرنا، ان برائیوں سے بچانا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ بھی واجبات میں سے بہت بڑا اور اہم واجب۔ کتنا اہم واجب ہے؟ تو آیت اللہ خمینی کے نزدیک اہم الواجب، یہ سب سے اہم ترین جو ہے، یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام کا اہم ترین واجب نماز ہے۔ اسی لیے سوال کیا گیا کہ کیا نماز زیادہ اہم ترین واجب ہے یا قیام نظام حکومت اسلامی اہم ترین واجب؟ تو سب سے اہم ترین واجب ہر انسانی زندگی کا قیام نظام حکومت اسلامی ہے، جو کہ اس کا یعنی اپنی ذات کے اوپر اگر دو فرد بھی بیٹھے ہیں تو وہ اپنے ایک دوسرے سے وہ جو ڈیلنگز کریں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کریں، وہ نیکیوں کے مطابق ایک دوسرے سے ڈیل کریں، برائیوں سے ایک دوسرے سے وہ ڈیل نہ کریں۔ تو یہ حکومت کا، یہ امیر ہونے کا یہ تصور عقلی طور پہ بھی واجب ہے، اور اسلام میں آیات قرآنی کے مطابق فقہ کے احکام کے موجود ہونے کی وجہ سے مقدمے طور پہ بھی واجب۔ مقدمے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہونا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، تو وضو کو نماز کا مقدمہ کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی اسلام کے اجتماعی احکام ہیں ان سب کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے، اجرا کے لیے حکومت اسلامی کی ضرورت۔ اگر کوئی گھرانہ ہے جس میں 4-5 افراد، تو اس کو اسلامی گھرانہ بنانے کے لیے اس میں ایک امیر ہونا ضروری ہے، کہ ایک کوئی گھر کا سرپرست ہو جو کہ گھر کو، گھر کے بچوں کو، گھر کی عورتوں کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہدایت کرے، نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی کی ہدایت کرے، اور گھر کے باقی افراد پر اس امیر کی اطاعت کرنا واجب۔ اگر کوئی گروہ ہو اور اس میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو کہ اللہ کی تعلیمات سے واقف ہو تو وہ اس گروہ کا امیر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ جو آپ کے پاس مثلاً کوئی عالم آئے جس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے، تو اس کی اطاعت آپ پہ اللہ اور رسول کی طرف سے واجب ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی گروہ کو، کسی مجلس کو کہتے ہیں ہم کہ کربلا ہماری 10 گاہ، تو ہم ایک مجلس میں جاتے ہیں، پہلی مجلس میں مثلا ہم پہلی محرم کی مجلس میں جاتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اسلام میں داڑھی رکھنا، داڑھی مونڈنا حلال ہے یا حرام، تو ہمیں ایک شخص جو ہے وہ عالم جو ہے وہ بتاتا ہے کہ مثلا فلاں حکم اسلام کا جو ہے، مثلا مردوں کے لیے وہ شیو کرنا حرام ہے، اور عورتوں کے لیے حجاب کے بغیر جو ہے وہ زندگی گزارنا غیر محرموں کے ساتھ وہ حرام۔ اگر دوسری مجلس میں وہی مومن یا مومنہ وہ تعلیمات جو کہ پچھلی مجلس میں بتائی گئی تھی ان کو مانے بغیر آ جاتا ہے، مثلا دوسری مجلس میں بھی وہ آتا ہے اور وہ اس نے پھر وہ شیو کی ہوتی ہے، یا وہ مومنہ پھر تشریف لاتی ہیں اور حجاب نہیں کرتی، یا مثلا بتایا جاتا ہے کہ آپ غیبت نہ کریں، کہ یعنی عورتوں مردوں کا فرق نہیں ہے، مردوں پہ بھی غیبت کرنا حرام ہے، اور عورتوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ پہلی محرم کی مجلس میں
کوئی عالم بتاتا ہے کہ میں نے ساری زندگی تحقیق کی ہے، قرآن و حدیث میں خدا اور رسول دونوں کہتے ہیں کہ غیبت کرنا حرام ہے، غیبت نہ کرو۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اپنی عادات کو کنٹرول کرے، ان کو پرعزم ہو کے اس سے نجات کرے، وہ دوسرے محرم کی مجلس میں پھر جاتا ہے، اس سے پہلے یا جاتی ہیں اس سے پہلے پھر غیبت کر کے آتا ہے، اور بلکہ مجلس کے بعد جو تھوڑا سا ایک دوسرے سے گفتگو کا وہ ٹائم نکلتا ہے یا موقع ملتا ہے، تو وہ شخص جو ہے، یا مثلا تعصب کی بری عادت کہ اگر ہمیں پہلی مجلس میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول نے، امام حسین علیہ السلام نے تعصب برتنے سے، کہ تعصب کو حرام کرا دیا، کہ آپس میں نسلی تعصب نہ برتے، کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے سے بہتر اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ ہم پہلی مجلس میں وہ اچھی بات سن لیتے، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے کہ یہ نیکی کی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کر لیتے، لیکن ہم دوسری دن کی مجلس میں پھر تشریف لے جاتے ہیں، لیکن ہم نہ غیبت چھوڑتے ہیں، نہ ہم تعصب برتنا چھوڑتے ہیں، نہ مثلا مومن کی حاجت براری کرنا، کہ نہ ہم وہ کرتے، کہ اب جب ہم باقی ساری مجالس میں جائیں گے، محرم کی مجالس میں جائیں گے، تو امام حسین کی طرف سے آپ کو کوئی اپریشیشن نہیں ملے، کہ آپ نے مجلس کے، ہماری مجالس 10 گاہ ہیں، کہ اگر آپ بے نماز ہیں، نماز نہیں پڑھتے، خدا نخواستہ نماز چھوٹ جاتی ہے یا اول وقت میں ادا نہیں کر سکتے، تو پہلی مجلس میں اگر بتا دیا جاتا، اگر پہلی میں نہیں بتایا جاتا تو پھر آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، میں آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھی جاتی، کسی مومن کی حاجت براری جو ہے وہ کی جاتی ہے، واجب ہے، تعصب نہیں برتا جاتا، غیبت نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ امام حسین امام برحق، پاک محمد برحق رسول، اللہ کی ذات، ان اللہ علی کل شین قدیر ہے، پوری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور حساب و کتاب ضرور ہوگا، اور ہم باقی مجالس میں اپنی تبدیلی لائے بغیر جائیں گے تو ان مجالس کا کوئی تربیتی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ عقلی طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کلاس ہوتی ہے، کہ کلاس میں کلاس ٹیچر آپ کو ہوم ورک دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ آج کے گھر کا کام ہے، یہ آپ نے کل کر کے لانا، آپ 10 دن مسلسل، اس ٹیچر کی ورکشاپ ہے، اس میں 10 دن مسلسل جاتے، اور 10 دن مسلسل جو ہے وہ کام آپ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹیچر کہے گا کہ آپ نے تو جو ہے نا ایسی اٹینڈنس لگوائی ہے، آپ نے تو کلاس کا کام ہی نہیں کیا، یہی کہے گا نا عقلی طور پہ۔ ہر تربیت گاہ میں، جس تربیت گاہ میں بھی آپ جائیں گے، اس کا یہی اصول، مجالس کی تربیت گاہ کو بھی سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی، ان کے لیے یاد کے لیے اکٹھا ہونا ایک تربیت گاہ ہے، اس میں پہلی مجلس میں کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، کچھ دوسری مجلس میں سکھائی جاتی ہیں، کچھ تیسری مجلس میں سکھائی جاتی ہیں، تو ہر ایک کی چیزیں اپناتے جائیں، تب تو 10 دن کے اندر آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کے نامہ اعمال کے اندر کچھ اضافہ ہوگا۔ اگر آپ پہلی مجلس میں سیکھ لیتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا اور فضیلت کا باعث ہے، اور قبولیت اعمال کے زیادہ ہونے کا باعث ہے، اور بغیر وجہ کے نماز کو ڈیلے کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا باعث، لیکن آپ دوسری
محرم کو وہ عادت نہیں چھوڑتے، تو آپ نے پہلی والی بھی ضائع کی اور دوسری کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو پہلی مجلس میں بتا دیا جاتا ہے کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اور غیبت کا مثال رسول پاک نے ایسے دی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یعنی انتہائی نفرت انگیز عمل ہے، تو اس سے اپنے آپ کو انسان نجات دلا یا تعصب ہے۔ مثلاً بیٹھے بیٹھے کسی گروہ یا کسی قوم کے خلاف لوگ لطیفہ بازی شروع کر دیتے ہیں، تنقید شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں اور دوسرے گروہوں کو حقیر گروہ سمجھتے ہیں۔ اسلام نے یہ حرام کر، یا اسی طرح جو ہے مومن کی حاجت براری واجب ہے۔ اگر پہلی مجلس میں بھی ہمارے مومنین اگر ہم اپنی عبادت گاہوں میں تشریف لے کے جائیں تو پہلی مجلس میں بھی اپنی حاجات لے کے جاتے ہیں، اور 10ویں محرم تک بھی ان کی حاجات وہیں کی وہیں رہتی ہیں، اور وہی مومنین اسی امام بارگاہ میں، اسی مسجد میں، اسی اجتماع میں جو ان کی حاجات وہ دور کر سکتے ہیں 10ویں محرم کو، وہ پھر امام حسین علیہ السلام کو رو کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے رونے کا مذہب میں کوئی حیثیت نہیں کہ جب اللہ کے احکام، اللہ کی عبادات، امام حسین علیہ السلام کے بیان کرتا احکام، امام حسین علیہ السلام کی بیان کردہ عبادات، امام حسین علیہ السلام کی وقت شہادت ادا کی ہوئی عبادات پہ عمل نہ کیا جائے تو مجالس حسین کو ہم دستگاہ نہیں کہہ سکتے، وہ ہم نے ایز اے سوشل ایونٹ گزارا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی زندگیوں میں معاشرہ ایک ڈھرے پہ چلاتا ہے، اور معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ عاشورہ اور محرم ایک سوشل ایونٹ بن۔ اللہ رسول اور قرآن یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جتنے اجتماع ہوں وہ سوشل ایونٹ نہ ہوں، وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بن، وہ رسول کی قربت کا ذریعہ بن، وہ ائمہ معصومین کی قربت کا ذریعہ بن۔ تو ان عاشورہ کی مجالس میں آپ حسین علیہ السلام کے قریب ہیں، محبت حسین میں رسول اللہ سے قریب ہے، محبت رسول میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہے۔ کہ جو الٹیمیٹ محبت آپ سے مانگی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ یہ ساری قربانیاں وفدینہ ہو بے ذب عظیم، کہ ہم نے عید الاضحیٰ میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم نے آخری زمانے میں ایک عظیم قربانی رکھ دی، تو یہ عظیم قربانی امام حسین علیہ السلام کی قربانی، تو امام حسین علیہ السلام تابابد حقیقی حکمران تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا بیعت کر لینا اس کا یہ مطلب تھا کہ 1,24,000 پیغمبر نے جو محنت کی ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے۔ امام علیہ السلام کی اگر آپ زیارت پڑھیں اور آپ اس کا اردو یا انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھیں تو مطلب بآسانی سمجھ آ جاتا کہ یہ وارث الانبیاء ہے، کہ وارث نوح ہے، وارث آدم ہے، وارث ابراہیم ہے، یعنی ان تمام انبیاء کی محنت پہ پانی پھیر دیا۔ ولید بن عتبہ اور مروان بن حکم یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین، ان سارے گزشتہ انبیاء کی محنت پہ پانی پھیر دو اور ہماری بیعت کر لو، تاکہ شیطانی چالیں دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ کا کوئی نام لیوا دنیا میں نہ رہے، اور اللہ کا نام اسی طرح صرف سیاسی طور پہ لو جس طرح ہم اپنے اجتماعات میں لیتے ہیں۔ مثلاً یزید نے جب اپنی
खिलाफत संभाली पूरे मुआशरे को पता था कि यह बदकार इंसान है। उससे पहले खतीब ने आके हमदो सनाए इलाही बयान की, अल्लाह ताला की आयात की तिलावत की और कहा कि ये अल्लाह ताला की नेमत है जो तुम्हारे बाप और तुम्हें जो है वो अल्लाह ताला ने अता की। यानी मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की इंतहा कर दी गई थी कि उस लिए अमर बिल मारूफ वाजिब था इमाम हुसैन के लिए कि इमाम हुसैन मैदान में आते और लोगों को बताते कि अल्लाह के दीन का बनी उमैया ने जनाजा निकाल दिया है, कि बनी उमैया ने पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नेकियों के लिए मेहनत की थी उसको बर्बाद करके रख दिया गया है। कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बैत करना, इसका मतलब यह है कि दुनिया में आज हम कहते कि सच्चाई तो है ही कोई नहीं। जब हुसैन जैसा शख्स भी झुक गया बुराई के आगे, तो फिर आज हमें अच्छाई करने का क्या सबूत है कि दुनिया में कोई सच्चाई भी है। तो अल्लाह ताला ने पंचतन पाक को 14 मासूमीन को इसलिए पैदा किया कि आने वाले इंसानों का सच्चाई से, हक से, अल्लाह के दीन से इतबार उठ जाएगा कि नहीं, अल्लाह का दीन भी सच्चा नहीं है, नाउज़ बिल्ला। तो ऐसी शख्सियतें मौजूद होनी चाहिए जो अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करके तौहीद खालिस को बचा लें, कि अल्लाह के खालिस दीन को बचा लें। उस शख्सियत का नाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम है। सलवात। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गवर्नर मदीना को जवाब दिया कि मेरी जैसी शख्सियत इस तरह राजदारी में छुप के बैत नहीं किया। जब सब लोगों से तुम दिन की रोशनी में बैत का, यजीद की बैत का मुतालबा करोगे तो हम भी आ जाएंगे और फिर देख लेंगे कि मामला कहाँ पे उसका फ़ैसला क्या हो। तो वलीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात मान ली, क्योंकि वलीद अपनी सियासत के एतबार से ये नहीं चाहता था कि मैं मदीना में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करूं। मरवान ने वहाँ पे कहा कि ए वलीद, अगर तूने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस वक्त जाने दिया तो ये कभी भी तुम्हारे काबू नहीं आएंगे और बहुत बड़ी खूरेजी होगी और तुम इनको यहीं पे बिठा लो हत्ता कि या ये बैत कर दें या इन्हें कत्ल कर दें। यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्सा से उसे कहा, यबना जुर्का, ए नीली आंखों वाली औरत के बेटे। अरब में बद किरदार औरतों को वो मेकअप ऐसा करती थी कि उनकी आंखें नीली होती थी, तो उनके जो कस्टमर्स, जो ग्राहक थे, वो पहचान लेते थे कि ये बद किरदार औरत है और हम इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। और चूँकि मरवान की माँ भी इस बुराई में इन्वॉल्व थी, तो वो बद किरदार नस्ब का इंसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का मशवरा दे रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी आवाज़ बुलंद की कि क्या तुम मुझे कत्ल करोगे और क्या ये वलीद मुझे कत्ल करेगा? यानी मैं शेर खुदा का बेटा और तुम दो बंदे मुझे कत्ल कर लोगे या तुम्हारा जल्लाद मुझे कत्ल कर लेगा। जब आवाज़ बुलंद हुई तो अल्लाह के शेर का बेटा, शेर खुदा का बेटा अब्बास दारुल अमारा की दीवार फलांग के अंदर दाखिल हो गया। और जब उन्होंने अब्बास का चेहरा देखा, जब उन्होंने अली अकबर का चेहरा देखा, जब उन्होंने कासिम का चेहरा देखा, तो वो अपना हौसला हार बैठे। वो अपने जल्लादों की तलवारें भूल गए और वो चुपके से खामोश होकर बैठ गए। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए और उस रात हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब्र रसूल पे गए
اور قبر رسول پہ جا کے امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس دنیا میں فقط تیری بیٹی فاطمہ کا میں ایک ہی فرزند ہوں حسین، اور تجھے میں تیری امت میں اکیلا رہ گیا ہوں، اور تیری امت نے مجھے اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا ہے، اور کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا، اور میرے ساتھ دینے سے ہٹ گئے ہیں، اور یہ لوگ میری شہادت کے در پہ ہیں۔ میں جلد از جلد تجھ سے ملاقات کروں گا شہادت کی حالت میں، اور اس حالت میں اے رسول جب تک میں نہیں آتا اتنے تک میری روح تجھ سے ملنے کے لیے بڑی بے قرار ہے۔ یہ معاشرہ مجھے، یہ یزیدی لشکر، یہ یزیدی فوجیں مجھے بے پناہ اذیتیں دیں گی، اور اس کے بعد میں اپنی منزل شہادت پہ فائز ہوں گا۔ عاشورہ کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام جب وقت شہادت جہاد کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے تھمے اور چاہا کہ تھوڑا سا سانس لے لوں، کہ جسم بہت نحیف ہو چکا ہے، جسم پہ کمزوری چھا چکی ہے، تو شامیوں نے دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے حسین نے سکوت کیا ہے، تو ایک شامی نے پتھر اٹھایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی جبین اقدس پہ مارا۔ پتھر کے لگنے سے حضرت امام حسین کی جبین اقدس سے خون جاری ہوا۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایک کپڑا لے کے ماتھے کے اوپر باندھ لیں تاکہ یہ خون رک جائے، کہ دوسرے شامی نے ایک 3 نوک کا تیر لے کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ دل کی جگہ مارا، کہ وہ تیر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور 6 شعبہ تیر اس طرح بنایا جاتا تھا کہ جس طرف سے جسم میں داخل ہوتا تھا اس طرف سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، بلکہ دوسری طرف سے باہر نکل سکتا تھا، تاکہ لگنے والے کو اور زیادہ تکلیف ہو، لگنے والے کو اور زیادہ اذیت ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہ 6 شعبہ تیر اپنی پشت کی طرف سے، کمر کی طرف سے، یعنی ان کے سارے سینے کو چیرتے ہوئے باہر نکالا، کہ خون کا ایک فوارہ نکلا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ خون اپنے چلو میں لے لیا، تو چلو خون سے بھر گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔